سورہ دوحہ آیت 6 تا 11 اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی آپ کو، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں سرکردہ پایا تو راستہ عطا فرمایا، اور ہم نے آپ کو بے مال پایا تو غنی کر دیا، پس آپ یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور سوالی کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان میں بول اسپانسرڈ بائی روح افزا ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے اذان فجر تک، بلکہ اذان فجر کے بعد بھی تھوڑا سا یہ ساتھ ہمارا قائم رہتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، فقہی مسائل سے لے کے بہت سارے بڑے بڑے ایشوز سے لے کے جو آپ کے سوالات ہیں، ان تمام پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو موضوع بنا کے ان پہ بات کرتے رہیں۔ چونکہ مختلف مکاتب فکر سے ہمارے پاس یہاں علماء کرام ہیں، تو ان سے جب ایک کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں سے پھر ہر مکتب فکر سے، ہر مسلک سے آپ کو جواب ملتا رہتا ہے۔ تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم بھی ہر پل جانتے رہیں، سمجھتے رہیں، لیکن چونکہ آج خاص طور سے یہ یتیموں کے حوالے سے آیت پڑھی گئی، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ پھر کچھ ایسا بھی ہے کہ جو سوالی ہیں ان کو نہ جھڑکیں، تو اس پہ بھی کچھ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں کرنی چاہیے۔ اور نعوذ باللہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی قرآنی آیت کو جھٹلانے کی بات کرے، لیکن آج کے دور کے حساب سے کچھ چیزیں جو ہیں ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ نعت خواں بھی موجود ہیں، سو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ایک خوبصورت سی نعت سن لی جائے، پھر اس کے بعد ہم جو یہ آپ کے ڈھیروں سوالات میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں ان پہ بات کر لی جائے۔ سو پہلے نعت رسول مقبول۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی بے تحاشا آپ لوگوں کے سوالات، اور ان سوالات کے ساتھ میں یہاں پہ اپنے علماء کرام کے ساتھ موجود ہوں، دو کہ تعداد ذرا سی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے رہیں، کم از کم جو مسالک ہیں وہ پورے ہیں، اور ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ سے بھی ضرور اس حوالے سے بات کرتا رہوں گا۔ پہلا جو سوال میرے پاس آیا، میں خواہ مخواہ اتنی ٹینشن رہے ہوئے جو ہیں، حضرت پہلا سوال ہے، جن لوگوں کے مصنوعی اعضاء ہیں ان کا وضو کیسے ہوگا؟ مصنوعی اعضاء سے مراد مطلب جیسے کوئی لینس ہاتھ ہو وغیرہ گیا، لگائے ہوئے ہیں، جی کوئی ٹانگ ہو گئی۔ اس میں فیصل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر
کوئی عضو ایسا ہے جو مصنوعی طور پر لگایا گیا ہے اور وہ جزو بدن کے طور پر جوڑ نہیں دیا گیا. اچھا. مثلاً فرض کر لیں کہ کوئی ہڈی کے اندر کوئی جوائنٹ ہے یا دانت باقاعدہ جسم کے اندر جسم کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو اس کو تو نکال کر وضو اور غسل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ جزو بدن کے ہی حکم میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی عضو ایسا ہے جیسے اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، مصنوعی ہاتھ لگا ہوا ہے، مصنوعی ٹانگ لگی ہوئی ہے، تو پھر شرعی حکم یہ ہوگا کہ اس مصنوعی عضو کو وضو اور غسل کے وقت باقاعدہ جسم سے جدا کیا جائے اور پھر اس بقیہ حصے کو وہاں سے دھو لیا جائے، تو اس طرح سے وضو یا غسل ادا ہو جائے گا. لیکن جو جزو بدن بن چکا ہے تو وہ پھر جزو بدن کے ہی حکم میں ہے، اگر اس کو ساتھ دھو لیں گے تو وہی وضو اور غسل کے حکم. اور اگر جسم کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پلیٹس ڈال دیتے ہیں، ایگزیکٹلی تو ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے سوالات، اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے بھائی؟ یہ اس میں صرف یہ ہے کہ اگر یہاں مصنوعی بازو لگا ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب پورا بازو، یعنی آپ نے تو دھونا کونی تک ہے، نہیں غسل میں تو ظاہر ہے کہ اس کو دھونا پڑے گا. جی غسل میں، لیکن وضو میں تو نہیں. اچھا جی ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بہت سارے سوال ہیں، میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے پوچھتا جاؤں. غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کس حد تک شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں ساتھ ہی علامہ صاحب سیدھے ہو گئے. جی آپ نے رخ کیا تو پھر سیدھا ہونا پڑا. نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے غیر مسلموں کے وہ تہوار جیسے شادی بیاہ ہیں، جیسے معاشرتی زندگی کا حصہ بعض موضوعات ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آپ کو بہرحال انسانی معاشرے کے اندر باہم جینے کے لیے اپنی غمی خوشی میں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے میں کوئی شریعت نے ممانعت نہیں رکھی. لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق اسلام کی بنیادی اساس اور عقیدے سے متصادم ہے، جیسے بت کی پرستش، ایسی کوئی کیفیت یا ایسا کوئی ماحول جس میں بتوں کے آگے پوجا کی جا رہی ہو، اور اس کو ظاہر ہے اب وہاں پر بعض اوقات مسلمان بھی خیر سگالی کے طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں اپنا حصہ بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سراسر گمراہی ہے، خلاف دین ہے اور دین سے متصادم عمل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جن امور کا تعلق عبودیت اور بندگی سے ہے وہاں پر 100% اجتناب کرنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر نہیں جانا چاہیے. جن امور کا تعلق آپ کے سوشل لائف سے ہے، زندگی سے ہے، رہن سہن سے ہے، آنے جانے سے ہے، تعلقات سے ہے، وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے جو دین کی ان بنیادوں سے ٹکراتا نہ ہو. اچھا میں ہاتھ اس لیے کھڑا کیا علامہ صاحب چونکہ آپ نے جو بات کی اس پہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی بیکاز پیپلز پارٹی کی دور حکومت تھی، اور ہمارے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک مندر میں گئے تھے. اب وہ چونکہ اسٹیٹ کو ان کے چونکہ حکومت تھی اور ہمارا یہ چونکہ وعدہ، اب جیسے اگر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں تو اگر ہماری عیدیں ہوتی ہیں یا ہمارے رمضان ہوتے ہیں تو جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے آ کے ملتے ہیں، ہم سے ہماری عیدوں میں وہ شریک ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں وہ شریک ہوتے ہیں، جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کے اندر. تو اگر ہماری اسٹیٹ کا کوئی ہیڈ ہے، وہ اگر ان کی اس چیز میں جو ہمارے ملک میں اقلیتیں ہیں جیسے کرسچنز ہیں، مسیح بھائی ہمارے، یا ہندو ہیں، ان کی اگر کسی اس طرح کے پروگرام میں جاتے ہیں تو تب ایشو ہے کوئی؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے وہ کس حیثیت سے جاتا ہے؟ مسلمان کی حیثیت سے. یعنی ہاں بالکل، اگر وہ مسلمان کی حیثیت سے جاتا ہے تو اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ کی نفی اگر کہیں پر ہو رہی ہو تو اس کو آپ اسٹیٹ کے سربراہ کی حیثیت سے وہ فیور تو نہیں دے سکتے کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ معاف ہے. نہیں، ہاں ان کی خوشی میں خوشی کا اظہار، ان کے غم میں غم کا اظہار، اسے تو کوئی نہیں منع کر رہا ہے. لیکن بت کے سامنے جس طرح وہ جھک رہے تھے اس طرح سے میں بھی جھکنا شروع کر دوں ان کی مماثلت اور ان کی شباہت میں، یہ سراسر گمراہی ہے اور دین سے بغاوت ہے. اور اس میں تھوڑا سا فیصل بھائی ضروری عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اب یہ کلچر بنتا جا رہا ہے
کہ ہندوؤں کی اگر ہولی ہے تو ہمارے مسلمان لڑکیاں لڑکے اسلامی ملک میں یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کالج یا یونیورسٹی کی انتظامیہ کے زیر انتظام وہ مسلمان لڑکیاں لڑکے وہ بھی ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر باقاعدہ وہی ساری چیزیں ادا کر رہے ہیں جو ہندوؤں کا اپنا مذہبی تشخص ہے. تو یہ جو بھی ہمارے سننے والے سن رہے ہیں وہ سن لیں. اسٹیٹ ہیڈ جو ہے، ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی کتنی دفعہ آئے آ کر جمعے کی نماز پڑھی ہے اس نے؟ نماز نہیں پڑھی؟ نہیں نماز کی بات کر رہا ہوں نا، ویسے آنا تو انہوں نے بتا دیا. کتنی دفعہ آ کر اس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ کون سا سکھ ہے، کون سا عیسائی ہے جس نے آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھی؟ بھئی آپ کی عبادت ہے نا. تو یہ ان کی عبادت ہے، وہ جو اس پہ پانی ڈال رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں شیو لنگ پر، اور اسی طرح وہ جو اپنے سارے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جاؤ، سکھوں کے ساتھ سکھ بن جاؤ، یہودیوں کے ساتھ یہودی بن جاؤ. اگر تم ہندو ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر تم مسلمان ہو تمہارے لیے شریعت پہلے ہے، ملک بعد میں ہے. شریعت پہلے، تمہارا باقی سٹیٹس بعد میں. لہٰذا اگر ہمارے حکمرانوں میں سے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس تک اگر ہمارا پیغام پہنچے، بلاول بھٹو ہوں یا وہ ہمارے باقی مذہبی لیڈر ہوں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس سے اللہ کے حضور توبہ کریں. مطلب عبادت میں حصہ نہیں لے سکتے، نہیں لے لیکن آپ اور ہمارے وش بچے کر اور سکتے. بچیاں جو لڑکیاں لڑکے جو ان ہندوؤں کی ہولی کے اس میں وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، وہ بھی اللہ کے آگے توبہ کریں. اور آئندہ کے بعد وہ کالج انتظامیہ جو مسلمان لڑکے لڑکیوں کو، یہ یونیورسٹی کے لوگ مسلمان لڑکیوں لڑکوں کو یہ کلچر کے نام پر وہ ہندوؤں کی عبادت کرواتے ہیں، یہ بالکل ان سے بھی پوچھا جائے گا، یہ چیز درست نہیں ہے. فیصل جی اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بشعار قوم فہو من، جو جس قوم کے شعار کو اپناتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. تو ہولی یا کوئی بھی تہوار ہو جس میں ہم ان کے تشخص کو اپنا لیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، تو یہ پھر ہم اسی قوم میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے سوا خیر سگالی کے طور پر اگر کوئی کسی مندر میں جاتا ہے، کوئی کسی جو ہے نا وہ چرچ میں جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی عالم دین اگر جاتا ہے اور وہاں یہ دیکھتا ہے کہ جناب یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہی والی بات ہے، اور میں اس پہ ایک اور بات بھی آپ کی وہ حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا. آپ سے مراد یہ کہ آپ کے شعبز کے جو لوگ ہیں، بعض دفعہ یہ انڈیا جاتے ہیں اور فلم وغیرہ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ الفاظ جو ان کے ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ کفر ہے، یہ دلالت ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو فیسٹیولز ہیں وہ 3 طرح کے عموماً ہو سکتے ہیں. ایک ریلیجیس فیسٹیولز ہیں، سوشل فیسٹیولز ہیں، اور نیشنل فیسٹیولز ہیں. ریلیجیس فیسٹیولز تو قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہیں، ان میں تو شریک نہیں ہوا جائے گا، چاہے وہ کرسمس ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، یا ایٹسیکٹرا، کوئی بھی ایسٹرز ہیں، کوئی بھی جو ریلیجیس فیسٹیولز ہیں اس میں شریک نہیں ہوں گے. جہاں تک تعلق ہے سوشل فیسٹیولز کا، جیسے شادی ہے یا لوگوں کی مرنے کے بعد کی رسومات ہیں، تو مجھے یہ بات، کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، تو مجھے یہ بات یقین کی حد تک معلوم ہے کہ جب آپ دیگر مذاہب کی فیونرلس میں جاتے ہیں یا شادی بیاہ کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو دراصل ان کا کلچر بیس کرتا ہے ان کے فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ پر. وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر اپنے سوشل فیسٹیولز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ ان کے سوشل فیسٹیولز میں بھی انٹرٹین کریں گے تو قوی امکان یہ ہے کہ ہمیں اندازہ نہ ہو سکے اور ہم اس سوشل فیسٹیول کو مناتے ہوئے کوئی ایسا کفریہ یا شرکیہ کام کر بیٹھیں کہ جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب بن جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہاں جو نیشنل فیسٹیولز ہیں، فرض کر لیں 14 اگست منائی جا رہی ہے، فرض کر لیں 6 ستمبر کا پاکستان کا یوم دفاع کا دن ہے، تو اس طرح کے دنوں میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ، وہ بھی ایک پاکستانی ہیں، بلکہ ہمیں ان کا زیادہ اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اس سے کوئی یہ ہرگز مطلب نہ اخذ کر لے کہ پاکستان میں یا کسی بھی اسلامی ریاست میں جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں انہیں کسی بھی طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر آزاد ہیں. پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آزاد ہیں، اور اسی آزادی کو ہمیں ہمیشہ مینٹین رکھنا چاہیے. اور اس میں ساتھ میں ایک بات اور یہ ضرور کہوں گا
کہ عمومی طور پر جب ہمارے ہاں خاص طور پر مختلف مذاہب کے ریلیجیس فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں، سوشل فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم جس طرح سے ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ میری بقرہ عید آ رہی ہے، میں نے گائے ذبح کی ہے، اب تم گائے کا گوشت کھاؤ. واہ. تو ظاہر ہے یہ مجھے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے مذہب میں گائے کا گوشت کھانا ان کے مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے. تو اسی طرح کسی کو مجھ سے بھی یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بھی ان کی مذہبی رسومات کے اندر. ابھی جیسے حال ہی میں معذرت بات، میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے ساتھ میں افطاری کی سب نے. ہمارے پاس یہاں پہ مسیح بھائی تھے، سکھ برادری سے تھے، پارسی بھی تھیں، ایک خاتون اور ایک ہندو مذہب سے تھے. تو وہ جب بریانی آئی تو میں نے یوں کر کے دیکھا، کیونکہ مجھے گوشت کی بوٹیاں نظر آئیں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بریانی کون سے گوشت کی ہے؟ تو اس نے کہا مٹن کی ہے. تو روی صاحب سے میں نے اسپیشلی پوچھا، میں نے کہا روی دوانی جی. تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا روی صاحب آپ گوشت، کہتے کون سا ہے؟ میں نے کہا مٹن کا ہے. کہتے ہاں مٹن کا ہے تو کھا لوں گا. تو یہ ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. بڑی تو مائنورٹیز کی جب فریڈم کی بات کی جا رہی ہے تو میجورٹی کی فریڈم کی بھی بات کی جائے. جی، میجورٹی کی فریڈم کی بھی بات ہونی چاہیے. اور کچھ کھانا ہے آپ نے؟ منگوا لیں آپ اس بار کے اب تو میرا خیال ہے منگوا لینا چاہیے. جی بالکل بھائی، کچھ کھانے کے لیے لائیے بھائی، عمیر صاحب کو بھوک لگ رہی ہے. اگلا ایک بڑا اور انٹرسٹنگ سوال میں دیکھ رہا تھا، مجھے ذہن نشین ہو گیا، تو اس لیے میں نے کہا اچھا دنیا بھر میں ہم نے دیکھا اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو غیر مسلم ہیں، جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے، وہ سحری اور افطاری کروا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پروفیسر صاحب آپ کیوں چپ چپ ہیں؟ آپ ہماری طرف آئے تو پوچھ حضرت کبھی کبھی تو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ جب کوئی اضافی کی ضرورت پڑی ہم کر دیتے. لیکن ماشاء اللہ صحیح بات گفتگو ہو رہی، صحیح ہے. جی. یہ جو ہمارے دوسرے جو پاکستانی بھائی ہیں جو سحری افطاری کروا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور ان کا تعلق نہیں ہے اسلام سے، تو یہ سحری افطاری قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ ان کو اس کا دنیا میں اجر دے گا. اللہ اس کا اجر دے گا دنیا میں، کیونکہ وہ ان کے ایمان، ان کے عمل کا بنیاد ایمان نہیں ہے. اللہ اس عمل پر اجر دے گا جس کی بنیاد ایمان باللہ ہے، آخرت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ عمل تو صحیح کر رہے، ٹھیک کر رہے، لیکن وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ ان کے اثر کا اجر نہیں دے گا. اجر دے گا دنیا میں دے گا ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں برکتیں عطا فرما دے گا. سمجھے نا؟ تو یہ ہے اسلام کا. جی ان سے کھا سکتے ہیں، یعنی وہ جو کھلا رہے ہیں کھا سکتے ہیں، وہ جو کھلا رہے ہیں وہ کھا سکتے ہیں. جیسے حلال چیز حلال چیز کھلا رہے ہیں تو بالکل حلال چیز کھلا رہے ہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا کھانا کھایا آپ نے خیبر میں، لیکن اگر ذبیحہ جو ہے نا وہ یعنی اگر حلال ہے تو بالکل کھا سکتے. وہ ایسی ایک حدیث بھی موجود ہے نا کہ اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی مسیح کے گھر کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کسی یہودی کے گھر کھانا کھا سکتے. ایسے مسئلہ ایسے نہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ذبیحہ جو ہے نا ان کے ہاتھ کا یا جو اس میں حرام چیزیں ہوں تو وہ نہیں کھا سکتے. اس کی دو شرطیں، ایک یہ کہ حلال ہو، دوسرا یہ کہ پاک ہو. ٹھیک ہے. اگر یہ دو شرطیں ہیں تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ یہودی جو ہیں وہ چونکہ کوشر کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ اس وجہ سے الاؤ ہوا ہے. فیصل بھائی اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ اگر جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے اچھا تو ذبیحہ حلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو قرآن مجید میں حکم ہوا ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ اوتوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہ چونکہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، میں اس وجہ سے اس طرف لے کر آیا ہوں اس تو بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر وہ ذبیحہ اللہ کے نام پر ہوا ہے، شرعی تقاضوں کے مطابق ہوا ہے، تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جو خاص سوال آپ نے افطاری اور سحری کے حوالے سے کیا ہے، تو اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ کھانا اہل کتاب کی طرف سے ہے یا مشرکین کی طرف سے ہے، تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے. بعض اوقات کھانا ذبیحہ ہوتا حلال ہے، فرض کر لیں اس نے گوشت کسی مسلمان کی دکان سے خریدا ہے، لیکن جن برتنوں میں بنایا گیا ہے اس سے پہلے ان برتنوں میں کوئی حرام چیز پکائی گئی تھی. تو اگر کہیں ایسا شک پیدا ہو رہا ہے تو شک کی صورت میں تو ہم اوائڈ کریں گے. لیکن
اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے صرف فائنینس کیا ہے، بنانے والے مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو دعوت ہے کھانے پینے کی، خاص طور پر ایک ایسا موقع جس میں آپ افطاری سحری کے موقع پر انہیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹیز کو ہم انکریج کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سب سے پہلے مشرکین کو اسلام کی دعوت دی تھی تو پہلے ان کے کھانے کی دعوت کی تھی اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. جی ہاں، میرے خیال سے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی بریک سے پہلے ایک گفتگو چل رہی تھی کھانے پینے کے حوالے سے. تو اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو ایمانداری ہے یہ کمبخت باہر بہت زیادہ ہے. میں اتفاق سے ٹریول کر رہا تھا، یو کے میں تھا میں، لنڈن میں، تو ایک بورڈ لگا ہوا تھا حلال اسٹیکس اویلیبل. تو میں نے کہا یار یہ کیسے پاسبل ہے، وہ ایک ہی جگہ اسٹیک بنتا ہے، حرام بھی وہی بنتا ہے حلال بھی وہی بنتا ہوگا. تو میں اندر گیا، میں نے ویٹر سے کہا، میں نے کہا آئی وانٹ ٹو سی. اس نے کہا آ جائیں. اس نے بڑے فخر سے چوڑے ہو کے کہا آ جائیں. وہ اندر لے کے گیا، اس نے کہا دس سائڈ از فار حلال فوڈ اینڈ دس سائڈ از فار نان حلال. تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ لوگ باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اب خیال کرنا شروع ہو گئے، رسپیکٹ کرتے ہیں اس معاملے میں دنیا بھر میں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. چونکہ یہ میں دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے، اس لیے میں نے کہا مجھ پہ فرض تھا کہ میں یہ لوگوں کو بتاؤں. لیکن اگر آپ تب بھی ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو کہیں تھوڑا سا شک شبہ ہوتا ہے تو آپ اگر ان کو کہیں گے تو وہ آپ کو کلیئر کر دیں گے. ایک اور بڑا اہم سوال ہے قریشی صاحب، علماء کا پیسے لے کر قرآن پاک پڑھانا یا خطاب کرنا درست ہے؟ دیکھیں، اس میں خطاب کرنا یا دیگر دینی ایکٹیویٹیز افضل اور اولیٰ تو یہ ہے کہ پیسے نہ لیے جائیں. لیکن اگر علماء کا یا جو کچھ بھی وہ پڑھا رہے ہیں ان کی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ بالکل لے سکتے ہیں، وہ ان کا اجارہ کر سکتے ہیں اپنے وقت کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خطاب کے حوالے سے یہ بہت سارے دفعہ یہ کہا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے کہ آپ اللہ کی آیتوں کو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں مت بیچو. تو اس پر وہ فٹ کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، اور آپ لوگ جناب قرآن پڑھتے ہو، ختم پڑھتے ہو، فلاں کرتے ہو تو پھر تم پیسے لیتے ہو، یا تم خطاب کرتے ہو تو پیسے لیتے ہو. تو اس کے حوالے سے ہمارے فقہائے کرام نے بڑا واضح طور پر اس کا فتاوی میں لکھا ہے کہ بالخصوص جہاں دین کی حرج واقع ہو رہی ہو تو وہاں پر آپ ایک مستقل طور پر بندے کو آپ اسی دینی کام کے لیے اگر رکھتے ہیں تو یہ بالکل درست ہے. مثلا اگر مسجدوں میں امام مقرر نہ ہو تو اب اس کی حرج کیا واقع ہوگی کہ جو کوئی کسی ٹائم اذان ہوگی کسی ٹائم اذان ہوگی نہیں، بھائی وہ تو رزق حلال کمانے گیا ہوا ہے. پھر کسی ٹائم ایک آئے گا، دوسرا کہے گا میں آیتیں پیچھے نہیں پڑھنی، کوئی اور مسائل ہوں گے تو یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے دوسرا، خود صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، یہ دیگر صحابہ ہیں. جس وقت حرج پڑ گیا کہ نہیں دینی امور کے، جب آپ خلیفہ بنے تو اب امور سلطنت کے لیے کچھ دنوں بعد انہیں بزنس پہ جانا پڑا. تو یہ ہو گیا بھئی آپ فلاں ملک کا سفیر آئے اور آپ یہاں، انہوں نے کہا بھئی میرے بچے ہیں، میں نے اپنے معاملات چلانے زندگی تو کیا کروں. اس پر پھر حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہوں نے یہ پھر فتویٰ دیا تھا کہ بھئی آپ کا بیت المال سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا سارا اخراجات یہاں سے دیے جائیں گے. آپ صرف اور صرف یہاں پابند ہیں کہ آپ اپنے یہی جو اپنے امور ریاست ہیں، یہ دین کے جو کام ہیں، ان کو آپ سنبھالیں. ٹھیک ہے. اس پر قیاس کرتے ہوئے ہمارے فقہائے کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ علماء کرام ہیں یا دیگر ثناخان اپنا کیا خطباء ہیں یا دیگر جو حفاظ ہیں وہ جو پڑھتے ہیں تو بالکل ان کو حرج نہیں ہے اجارہ کرنے. سلسلے میں یہ مسئلہ آج ہی نہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ علماء کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس پر باب باندھا ہے، قال ان احق ما اخذتم الاجر کتاب اللہ. اللہ کی کتاب تم کسی کو سکھا رہے ہو، اس پر اجر لینا آپ کا حق ہے. کیا ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ گئے سفر پر
تو انہوں نے دم کیا، اور دم کے وجہ ان کو بکریاں ملی، 40 بکریاں ملی. اب وہ کہنے لگے یہ ہم تو نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے رسول کے پاس نہ لے جائیں. تو انہیں دم کیا جائے سفر میں تھے تو سردار کو بچھو کاٹ گیا کچھ تھا، تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ اللہ شفا دے دی. تو اب انہوں نے کہا بھئی ہم تو بکریاں لیں گے آپ لوگوں سے. شرط لگائی تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں تمہاری مہمان ان کا مہمان نوازی انہوں نے نہیں کی، تو انہوں نے کہا ہم بکریاں لیں. انہوں نے 40 بکریاں دی ان کو. تو اللہ کے رسول کے پاس لے آئے، یا رسول اللہ ہم تو ایسے ایسے کیا اور یہ مسئلہ ایسے تھا، وہ ایسے ہو گیا. آپ نے بکری فرمایا تم بھی کھاؤ مجھے بھی. تو یہ ایسی فتنے بازی چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا. علماء دیر رات لگے رہتے دین میں. جی پروفیسر صاحب کی آپ نے بات سنی. میرے خیال سے ڈاکٹر مفتی عمیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی حضرت. جی فیصل بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس کار نبوت پر، دین کی دعوت اور تبلیغ پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. دیکھیے، ایک ہے سوال کرنا اور ایک ہے کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ یا تحفہ مل جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کل انبیاء کی سنت یہ رہی کہ انہوں نے کبھی بھی اسلام کی دعوت اور تبلیغ پر، لوگوں کو دین پہنچانے پر اجرت کو طلب نہیں کیا، ڈیمانڈ نہیں کیا. ہاں، اگر کبھی کسی نے کوئی ہدیہ خود پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا. دوسرا یہ ہے کہ دین کی خدمات کی اپنی اپنی اقسام ہیں. کچھ وہ ہیں جو ضروریات ہیں، جیسے امامت کا مسئلہ زیر بحث آیا، اسی طرح جیسے قرآن مجید کی تعلیم ہے. تو اس طرح جو ہمارے اہل علم اور علماء جو دین کی تبلیغ اور دعوت سے متعلقہ جو کام مستقل بنیادوں پر ایک مخصوص وقت میں کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اپنے وقت کا اجارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں یہ شرعاً جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کا یہ یوں کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت اس وقت دوں گا جب تم اتنے پیسے دو گے، اب ظاہر ہے کہ یہ چیز وہ ہے جو شرعاً ناجائز ہوگی. یا اگر ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ میں تم سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں نماز سکھاؤں گا لیکن اتنے پیسوں میں سکھاؤں گا، تو یہ چیز شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بن گئے، خلیفہ بیعت ہوگی تو آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو آپ اپنا کپڑا اٹھا کر جا رہے ہیں وہ بازار بزنس کے لیے اپنے دکان پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملے انہیں راستے میں. حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنا جو کاروبار کرتا وہ کہتا اب نہیں کریں گے، آپ مسلمانوں کی خدمت کریں گے، وہ تمہیں پے کریں گے. ٹھیک ہو گیا. میرے خیال سے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں.
جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈھیروں آپ کے سوال ہیں. میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جوابات جو ہیں وہ لے سکوں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہمارے ایک بھائی نے ہمیں بھیجا ہے اور وہ مجھے لکھ رہے ہیں کہ فیصل بھائی یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے ہر قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت ہے یا کوئی رنگ ان کے لیے منع بھی ہے؟ رنگ پہ بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے علامہ صاحب کہ بھائی کون سے رنگ کے کپڑے پہن لیے, کس رنگ کے کپڑے پہن لیے. تو کوئی رنگ کی ممانعت ہے کہیں اس طرح سے ہے کہ بھائی اس رنگ کے کپڑے نہیں پہننے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے لباس کے حوالے سے جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کی آبرو, عزت, ناموس اور اس کے جسم کے ان اعضاء کی وہ حفاظت کر سکے جس کی بے ستری حرام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو زینت دے, ٹھیک ہے, اس کی ذلت کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہے. اس لیے ہر وہ لباس جو انسان کے وقار میں اور عزت میں اضافہ کرے اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. وہ لباس جس کے ذریعے سے خود اس کی انسانیت کی تذلیل ہوتی ہو, وہ لباس ظاہر ہے آپ کے عرف میں اور آپ کے معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں ہے, شریعت کچھ کہے یا نہ کہے. ٹھیک ہے. لہذا شریعت میں ستر کا حکم ہے, پردے کا حکم ہے, بدن کو ڈھانپنے کا حکم ہے اس حد تک جس حد تک شریعت نے لازم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لباس کو اس طرح سے بنائیں جس سے آپ کو لوگ عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھیں, ٹھیک ہے, تذلیل کی نگاہ سے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اس حد تک شرط ہے. اب اس میں کون سا رنگ آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے معاشرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے کہ ایک رنگ ہو سکتا ہے آپ کے ہاں بہت محبوب ہو, افریقہ میں اس کو اچھا نہ سمجھا جائے. ایک رنگ ایسا جو وہاں پر لوگ بہت ہی مرغوب انداز میں اس کو پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. یہاں پر آپ پہنیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. تو اس لیے وہ چیز جس سے آپ کی شخصیت کا تمسخر اڑے اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی, اس سے بچنا چاہیے. اگریڈ. اس میں کوئی ایسا جی کہ مرد کا لباس عورتوں کو متشابہ نہ ہو, ٹھیک ہے, الگ الگ چیزیں. عورتوں کا مردوں کو مشابہ نہ ہو, بالکل صحیح. یہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. آج کل تو خیر چھڈ ہی دو پھر. یعنی اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے ایسے بھڑکیلے کپڑے پہننا جو معاشرے میں عورتیں پہننی ہیں وہ ناجائز ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں, اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے, یہ صحیح سیاق کے اندر بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے, کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. ٹھیک ہے. لہٰذا یہی مشابہت ان کے لباس میں, یہی مشابہت ان کے باقی جو انداز میں اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے. بال رکھنے میں, بال کٹوانے میں, یہ سب اس میں آ جائے گا. فیصل بھی خاص طور پہ آپ نے کیونکہ سوال کلرز کے حوالے سے کیا ہے, تو عمومی طور پر بعض روایات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایسا سرخ لباس جو عمومی طور پر خواتین پہنتی ہیں, سرخ رنگ کا لباس مردوں کو نہیں پہننا چاہیے. اسی طرح وہ لباس کے رنگ جو عام طور پر عرف میں خواتین پہنتی ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افریقن کنٹریز میں کچھ ایسے رنگوں کے رنگیلے لباس پہنے جاتے ہیں, کلرفل ہوتے ہیں, کہ وہ ہمارے معاشرے میں پہنا جائے گا تو شاید اس کو ایک آڈ نظروں سے دیکھا جائے. تو لہٰذا اگرچہ وہ ایک ایسا لباس ہے کہ شرعاً وہ جائز ہو سکتا ہے, تو کلر کے معاملے میں عرف کا اعتبار بہت کیا جائے گا کہ کیا ہمارے عرف میں یہ خواتین پہنتی ہیں یا مرد پہنتے ہیں. سرخ رنگ سے مردوں کو اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور یہ آج ہی کے دور کے حوالے سے کسی نے سوال بھیجا ہے مجھے کہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اعضاء کی سرجری کروانا کیسا ہے. اب میں اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن یہ کر دیتا ہوں کہ آج کے دور میں جہاں ہم موجود ہیں آپ کے قد میں اضافہ ہو سکتا ہے, پھر اس میں بالوں کی سرجری بھی ہے, پھر اس میں ناک کی سرجری بھی ہے, آنکھوں کی سرجری بھی ہے, ہونٹ بھی ہیں, ایستھیٹیکل ہے پورا, ایستھیٹیکل پورا. آپ اس کو اگر انوالو کرتے ہیں بیچ میں تو یہ سوال چونکہ آیا ہے میں نے کہا یہ میں پوچھ لوں ہمارے علماء کرام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, بیکاز یہ اسٹیٹک کلینکس جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے موجود ہیں. کہاں سے شروع کریں, جیسے آپ کا دل کرے. فیصل بھائی میں مفتی صاحب آپ نہیں کریں بسم اللہ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر لازم آئے وہ اختیار کرنا درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ لعن اللہ الواسمہ والمستوشمہ, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ اس طرح کی 3 اور حدیثیں ہیں کہ جس میں عورتیں جسم گدواتی تھیں,
یا جس طرح ہمارے ہاں وہ دانتوں کے اندر وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ دانتوں کے درمیان جس کا فاصلہ ہو تو زیادہ خوبصورتی ہے اور اگر جڑے ہوئے ہوں تو کم، اس کے حوالے سے ہے۔ اور یہ جو آپ کی یہ جو ابرو ہیں، یہ جس طرح یہ بالوں کو اچک لیا جاتا ہے، اور اسی طرح باقی جو جسم کے اسی طرح کی پریکٹس ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق آپ کے علاج کے ساتھ ہے، آپ کا کان کٹ گیا، آپ نے مطلب اور کان اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کان کے کٹنے کا آپ نے علاج کروا لیا، یا اسی طرح آپ نے اور کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ کیا تو اس کی اجازت اگر ہے۔ اسکن خراب ہو رہی ہے اور اور یہ کوئی اس جو کا علاج کروا رہا ہے ہاں وہ تو ایک الگ چیز آ گئی، لیکن یہ جس طرح سرجری کروا کر مقصد ناک ادھر تھی تو وہ پتلی کر لی، اور جناب وہ چہرہ ایسا کہ جب بوڑھا ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ کہ اس کی واضح طور پر ممانعت موجود ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں۔ اور اگر کسی کا کانفیڈنس اس کی وجہ سے بہت ڈاؤن ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی مجھے کانفیڈنس نہیں آ رہا، آپ نے جو باقی کہا تھا کہ قد کا لمبا ہونا، یا مثلاً زائد انگلی 6 انگلیاں ہیں، اس انگلی کا اس کو کٹوا کے آپریشن، اس میں بہت ساری سرجریز ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو میں نے عرض کیا، جو سرجری اللہ کی تخلیق کے جو وہ انداز ہے، اس کے اندر وہ فرق کرنے والی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو سرجری یہ جس طرح قد لمبا ہے، یہ ریلیٹیو میں ایک اور سوال پوچھوں گا آپ سے۔ جی حضرت۔ دیکھیے مفتی صاحب نے جو بنیادی تعریف بیان کی نا کہ خلقت میں کوئی تبدیلی، اس حوالے سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مصداق میں ہو سکتا ہے ایک مصداق کو کوئی سمجھے کہ یہ خلقت میں تبدیلی ہے، اور دوسرا سمجھے کہ نہیں، یہ خلقت میں تبدیلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر یہ تعریف میں فرق ہے، مصداق کی تعریف میں۔ اس لیے ہمارے ہاں اگر کوئی مرد ہو یا خاتون ہو، اپنے اندر سرجری کے ذریعے سے کوئی ایسی تبدیلی کرتی ہے یا کرتا ہے جس سے اس کی خلقت میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے حسن میں، جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ناک کا آپریشن ہے، چاہے وہ آنکھ کا ہے، چاہے وہ پلکوں کا ہے، چاہے وہ کان کا ہے، چاہے وہ ہونٹوں کا ہے، چاہے وہ کسی اور حصے کا، اگر اس سے خلقت سے مراد یعنی انسان کی انسانیت جس کی وجہ سے وہ انسان مکمل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں نامحرم یہ کام نہ کرے۔ وہ اب آپریشن کرنے جا رہی ہے تو ایک مرد یہ کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ظاہر ہے خود یہ حرام ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا اگر مرد کروا رہا ہے اور عورت اس کا آپریشن کر رہی ہے، یہ حرام ہے۔ آج کل جس طرح کے سینٹر چل رہے ہیں، مردوں کے کام عورتیں کرتی ہیں اور عورتوں کے کام مرد، اور اس علاج کے عنوان سے مرد عورت کو چھو رہا ہوتا ہے اور عورت مرد کو چھو رہی ہوتی ہے، یہ خود فی نفس سے حرام کام ہے، اس سے مکمل طور پر اجتناب کی ضرورت ہے۔ لیکن اپنے حسن و جمال میں اضافے کے لیے اس طرح کے آپریشنز پر جس سے اس کی خلقت میں اثر نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یو گاٹ مائی پوائنٹ۔ میں جہاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا اور ہم آگے اگر میں اس بات کو بڑھاؤں سرجریز میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سرجریز اب کہاں تک چلی گئی ہیں، اور ان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں۔ تو میرے خیال سے اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد لیتا ہوں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ اور جسم کو تکلیف دے رہا ہو، جیسے آپ دیکھیں سوئی سے باقاعدہ جسم کے اوپر ٹیٹوز بنوائے جا رہے ہیں، ہاں ٹیٹوز، یا باقاعدہ لڑکے جو ہے وہ بعض اوقات عورتوں کی طرح سے پورے کانوں میں اور اپنی ناکوں میں اور جگہ جگہ، بعض اوقات اب خواتین بھی پورے جسم کے اوپر سوراخ کروا کے اس کو ایستھیٹکس کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو اس کو اگر میں کنکلوڈ کروں آپ کی پوری بات کو، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایسی تغییر کہ جو آپ جسم کو تکلیف دے کر یا جس انداز سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اس میں ایک ایسا تغیر و تبدل کہ جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا، خواتین بعض اوقات آئی بروز بنواتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون یہ کام غیر مردوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہے تو یہ شرعاً حرام ہے، لیکن اگر کوئی عورت یہ اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے، کہ اس کے شوہر کو یہ عمل پسند ہے کہ اس کی بیوی بن سنور کر رہے اور اپنے آپ کو میک اپ کرے، تو یہ انسانی وجود میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے شوہر کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا دکھا کر اپنے شوہر کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کریکشنز کی سرجریز کا، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ بالوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کوئی وگ وغیرہ لگوا لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ڈرل کر کے اگر سر کو کٹوا کے باقاعدہ ہوگا تو وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔
اچھا جی، اس میں فیصل بھائی تھوڑا سا میں یار تکلیف تو ایکسرسائز میں بھی ہوتی ہے، تو ہم تو ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو فٹ بھی کر رہے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ سر کو کھلوا کے ڈرل کروا کے بال، یہ ذرا زیادہ تکلیف دے بات. ڈاکٹر صاحب کے ایک اپنا ظاہر نقطہ نظر ہے. میرے پیش نظر یا میرے خیال میں یہ جو ابروز ہیں جن کو ایک سائڈ سے ہٹا کے دوسری سائڈ کیا جانا، یہ اس بخاری شریف کی شرح کے اندر آتے ہیں، یہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. جی بالکل یہ حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے، اور ہمارے شارحین نے پلکیں بنواتی ہیں. بالخصوص شارح بخاری اور اس طرح تقریباً تمام شارحین نے یہ چیزیں لکھی ہیں اچھا کہ یہ بھی اس کے اندر آتی ہیں کہ جن عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. لہذا اگر بال کاٹ لیے جائیں تو نہیں، کوئی وہ تو ایک الگ چیز ہے. یہ باقاعدہ وہ کر کے وہ باریک ادھر سے بالوں کو اچکا جاتا ہے، تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ درد تکلیف تو اس میں بھی ہے، اور وہ ایک بالوں کو اس کو باریک کر کے ایک بعض اوقات تو جگہ کو چینج کر کے اوپر بنایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اسی میں آتی ہیں. ہمارے تقریباً تمام شارحین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ اسی اس میں زمرے میں آ جاتی ہے. زمرے میں آتا ہے. فیصل پہ دیکھیں جیسے خواتین بعض اوقات بالوں میں ایکسٹینشن لگواتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان روایات میں تو ایکسٹینشن کا ذکر بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک عورت کے بال چھوٹے ہیں اور وہ اپنے شوہر کے لیے تزئین اور آرائش کرتی ہے، خود کو خوبصورت بناتی ہے، تو ایکسٹینشن لگوانے میں کوئی مذاقے نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے تصویر کو منع کیا گیا، لیکن ہمارے اہل علم بتاتے ہیں کہ علت یہ ہے کہ جو بت پرستی کی نیت سے ہو تو مقاصد بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. کہ جب آپ اپنے جسم کے لیے کوئی اس طرح کا تزئین و آرائش کا کام کرتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کا پرپس کیا ہے. ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل یعنی اگر اسی نیت سے کہ میں اپنے شوہر کو خوبصورت لگوں، ایک لڑکی سرجری کروا کے جھریاں ختم کروا لیتی ہے تو پھر اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اگر اسی نیت سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے. اچھا سوال ہے. تو پھر تو وہ کس دلیل علامہ سے صاحب، منع ہوگا؟ آپ خاموش ہیں، آئیے ذرا. پروفیسر میں پہلے اپنا نقطۂ نظر عرض کر چکا ہوں. جی اچھا، آپ کر چکے ہیں. ہاں، چونکہ نقطۂ نظر عرض کر چکا ہوں اس لیے میں پھر مداخلت. اچھا ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو کی شیخ صاحب نے کہ یہ تو جو چیزیں اسلام نے منع کی ہے وہ منع ہے. اچھا جی، یہ متنمسات، یہ حضرت ایک بہن کا میسج آیا ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا عورت عدالت کے ذریعے طلاق لے سکتی ہے اور اس طلاق کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بڑا سیریس آیا ہوا ہے، یہ آیا ذرا جی ایک ایک کر کے. اب یہ چونکہ اب آئے گا سارے اپنے اپنے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب لے لیں. آپ لے لیں. نہیں آپ کریں، وہ کھا رہے ہیں جی. لے لیں. دیکھیے، خلا یا طلاق جب عدالت سے لی جاتی ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ وہ اپنی عورت کو جب ارادہ کرے طلاق کا تو وہ طلاق دے سکتا ہے. لیکن عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے، عورت کے پاس خلا کا حق ہے. ٹھیک ہے. خلا کا معنی ہوتا ہے لباس کو دور کر دینا. تو لہٰذا عورت اگر اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے مہر کو معاف کرے گی یا اپنا فدیہ ادا کرے گی، اور اس صورت میں وہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے گی. اگر شوہر خلا کے پیپرز پر خود سائن کر دیتا ہے تو یہ طلاق بائنہ ہے، وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن فرض کر لیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ بعد عدالت تک چلی گئی، وہ آدمی باقاعدہ جو ہے وہ خلا دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارے ہاں عموماً عدالت کی پریکٹس یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 پیشیوں پر جب باقاعدہ شوہر عدالت میں حاضر نہ ہو تو وہ قضاء علی الغائب کے تحت اس عورت کے لیے خلا کا جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. عمومی طور پر ہمارے اہل علم یہی بتاتے ہیں کہ وہ خلا جو عدالت سے دیا جاتا ہے وہ خلا واقع نہیں ہوتا، کیونکہ خلا دینا یہ دراصل شوہر کا حق ہے. لیکن اب اس میں ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ بہت ساری خواتین کو اس انداز سے طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہا ہے، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر ظلم اور زیادتی شوہر کی طرف سے ہے اور یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور مظلوم عورت ہے اور شوہر عدالت کے بلائے جانے کے باوجود حاضر نہیں ہو رہا، تو ہمارے ہاں جو فقہ مالکی میں یا حنابلہ کے ہاں جس طرح قضاء علی الغائب پر فتویٰ ہو سکتا ہے، تو اسی طرح سے اس آدمی کو جو عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تو قضاء علی الغائب کے تحت اگر تعنت شوہر کی طرف سے ہے تو اس صورت میں عدالتی خلا کو نافذ العمل سمجھا جائے گا. لیکن آئیڈیل صورتحال یہ ہے
کہ بجائے اس کے کہ عورت کو یہ حق دیا جائے کہ وہ عدالت سے خلا کا دعویٰ دائر کرے اور شوہر غائب ہو گیا، وہ آ ہی نہیں رہا، سمن نہیں پہنچ پا رہا، اور عدالت یک طرفہ خلا کا فیصلہ جاری کر دے، ہونا یہ چاہیے کہ عورت عدالت میں کینسلیشن آف نکاح کا جو فیصلہ ہے اس کے لیے وہ دعویٰ دائر کرے، اور عدالت شوہر کے نہ آنے پر تنسیخ نکاح کا آرڈر جاری کر دے، اور اگر عدالت تنسیخ نکاح کا آرڈر جاری کر دیتی ہے تو شرعی طور پر وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ جی ہماری یہی ہے کہ عدالت جو نکاح فسخ کر سکتی ہے، اگر کہ عورت چلی گئی اور شوہر جو ہے کسی طرح بھی عدالت میں نہیں آتا، عدالت جو نکاح فسخ کر دی، اور فسخ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلے کی طرح ہی ہے، تو اس کے یہ حق ہے، ٹھیک ہے عدالت کو حق جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نکاح اور طلاق کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، خصوصاً طلاق کا مسئلہ تو نکاح کی نسبت اور زیادہ حساس ہے۔ تشیع کا تو ہاں ان کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت مسئلہ ہی مشکل بڑا ہے۔ آسان ہے جناب۔ جی کیا آپ نے فرمایا کیا آسان ہے؟ آپ کے یہاں تو بڑا آسان مسائل ہیں کہ اتنا وہ لمبا چوڑا ہے۔ نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بڑا غلط مشکل فہمی ہے۔ کا شکار نہ ہو، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہمارے ہاں جتنا مشکل ہے طلاق کا مسئلہ اتنا کہیں نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں بہت آسان ہے، ہمارے یہاں بہت مشکل ہے، اور اس کی فطری وجہ بھی ہے کہ طلاق آپ کی فطری ضروریات میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو مشکل بنا دیا ہے شریعت نے۔ ٹھیک ہے۔ طلاق میں یہ ہے کہ چونکہ حق شوہر کے پاس ہے، اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر نکاح میں میاں اور بیوی نے یہ سمجھوتا کیا کہ اگر کوئی ایسا وقت پیش آئے جہاں پر بیوی مطالبہ کرے، اس صورت میں شوہر کو طلاق دینا شوہر کے لیے لازم ہو، تو اس صورت میں اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے نکاح کے اندر۔ اس صورت میں اگر بعد میں کوئی اختلاف پیدا ہوا تو شوہر کی جانب سے وہ جو اس کے ہاں اختیار تھا، اس اختیار کا استعمال کر کے اس خاتون کو طلاق کا صیغہ جاری کر کے اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ شوہر کا دل نہ چاہ رہا ہو۔ نہیں، میں تو چونکہ یہ عدالت شرط کی بات کر رہا ہوں اب حضرت۔ آتے ہیں عدالت کی طرف، لیکن جب عدالت کی بات آئے گی، جو ہماری موجودہ عدالتیں ہیں پاکستان کی، ان عدالتوں کو ہم شرعی عدالتیں نہیں سمجھتے۔ چونکہ یہ شرعی عدالتیں نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر چاہے آپ الٹے ہو جائیں اور کچھ بھی کر لیں، ان کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت تب ہے جب شرعی اور فقہی ان تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے، اب جیسے اور ان تقاضوں کے پورا کرنے میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ شوہر یا راضی ہو یا اس اسلامی عدالت کے قاضی کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ شوہر ظلم کر رہا ہے۔ اگر شوہر کا ظلم ثابت ہو جائے اور عورت کی مظلومیت ثابت ہو جائے تو وہ اسلامی عدالت کا قاضی طلاق جاری کر سکتا ہے اور عورت کو فارغ کر سکتا ہے، چونکہ ولایت جو شوہر کے اختیار میں تھی وہ قاضی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اس صورت میں۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ عدالت اسلامی نہ ہو مکمل طور پر، تو قاضی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں عدالتوں کا جو سسٹم ہے آپ کے سامنے ہے، اس لیے ان کی اور یہ جو دی ہوئی کینسلیشن آف طلاقیں نکاح ہے نہیں، یہ ان کی آپ کوئی لوگوں میں حیثیت نہیں نہیں، ہے، کوئی حیثیت آپ میں نہیں ہے۔ کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صرف ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ نکاح اور طلاق تھوڑا اور سا خلا مائک کے ڈاکٹر رافع۔ نکاح، طلاق اور خلا کے مسائل کیونکہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، تو صرف ایک پروگرام میں کسی سوال کا جواب سن کر کوئی اپنے گھر کا فیصلہ نہ کرے، بلکہ اپنی بات کو تحریری صورت میں لکھیں، کسی دارالافتاء میں استفتاء کی صورت میں جمع کروائیں، اور جب آپ کو باقاعدہ فتویٰ ملے تو اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی فیصل بھائی اس جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس کے دارالافتاء میں جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ طلاق کا معاملہ غیر مقلدین کے اہل حدیث کے پاس لے کے چلا جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جس مسلک سے ہیں اس مسلک کے دارالافتاء میں آپ دیوبند ہیں تو ان کے پاس جائیں، بریلوی ہیں تو ادھر جائیں، اس طرح سے رجوع کرنا چاہیے، ان کی طرف سے تو ان کی طرف رجوع کریں۔ نہیں، یہ تو ہمارے آپ کو پتہ ہے نا، پھر اگر جو آسانی دیکھتے ہیں وہ وہی کیا جاتا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہم لوگ ماشاءاللہ، ہم دیکھیں، ہم جو لوگ ہیں نا جواڑی ہیں ایک نمبر کے، ہم لوگ باقاعدہ جواڑی آتا ہے ہیں۔ نا، میں ایسا آدمی پوچھتے ہیں اسے، تم کیا کون ہو تم؟ ہاں، میں کہتا میں حنفی ہوں، دیوبندی، جاؤ نا ان کے پاس، ہمارے پاس کیا لینے آئے؟ اچھا، کوئی کسی نے یہ نہیں کہا سر ہمارے پاس جو آئے وہ اہل حدیث ہو بھائی۔ ہاں، مجھے تو نہیں پتا میں کون ہوں۔ واہ شیخ صاحب، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی کسی نے آگے کہا مجھے نہیں پتا میں کون ہوں۔ اب یہ تو نہیں کہ یہ ایک دیکھیں مسئلے کے لیے اہل حدیث کے بعد کتنی باقی محبت سب- بھری بات جا رہی ہے، یہ پروفیسر یونس صدیقی صاحب فرما رہے ہیں، کتنی اچھی بات جا رہی ہے۔ جی دیکھیں، چونکہ بالکل ہی اب
یہ آخری دن ہے، پتہ نہیں کل ہم شاید سحری نہ کریں اگر 29 روزے ہو گئے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے 29 روزے ہو رہے ہیں. اگر 30 روزے ہوئے پورے الحمدللہ تو شاید کل پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں. پھر یہ محفلیں بڑی مشکل سے جمتی ہیں، بڑی مشکل سے اس طرح بیٹھ کے یہ سارے سوالات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو دعا تو یہی ہے کہ کل ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، پھر باتیں کریں اور آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیتے رہیں. ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس، چونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، میں یہ سوال کر کے جا رہا ہوں کہ ہمارے یہ بھائی لکھتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں رشتہ داروں کے انتظار میں قبر کی ایک پڑی چھوڑ دی جاتی ہے اور گھنٹوں کے حساب سے انتظار کے بعد اس میت کی زیارت کروا کر پھر مٹی ڈالی جاتی ہے. یہ عمل کیسا ہے؟ ایک پڑی یعنی کہ وہ جو ایک سلیب ہوتی ہے، جو سلیب ہوتی ہے اوپر، وہ نہیں ڈالی جاتی اور قبر بند نہیں کی جاتی. اور یہ گھنٹوں، کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ بھی کچھ لوگوں نے ہمیں یہ پوچھا کہ چونکہ بہت سارے آپ کی فیملی کے بچے ہوتے ہیں یا اور لوگ ہوتے ہیں جن کو فلائٹس نہیں مل رہی ہوتی، 14 16 گھنٹے کی فلائٹس ہیں لوگوں کی، تو میت خانے میں جیسے سرد خانے میں اس کو شامل کریں. سرد خانہ بالکل اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن قبر میں یہ دو سوال آ گئے میرے بیچ میں ہی. تو چلیں چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ کے، یہ ایک اہم بات ہے، یہ کرنا بہت ضروری ہے. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی ہاں، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر ہو چکی ہے. نو آئیڈیا آج آخری روزہ ہوتا ہے یا کل پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے تھرو آؤٹ رمضان، ہماری یہ کوشش رہی ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ پھر مجھے کل موقع ملے کہ میں یہاں پہ اپنے علماء کرام کے ساتھ موجود ہوں اور اس پہ ہم بات کر سکیں کہ ایک تو جو یکجہتی ہے اس پہ ہم نے بہت کوشش کی. ہم نے کوشش کی کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات ہمارے اس پلیٹ فارم سے نہ جائے جس میں کسی کو نقصان پہنچے، یا ہم نے یہ کوشش کی کہ کوئی مسلک، کوئی مذہب، میں مذہب بھی کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ پوری کوشش کی کہ کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو. اگر کہیں کسی کو کوئی دل آزاری ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو بھائی رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ ہے، لوگ عیدوں پہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ دشمنوں کو معاف کر دیں، تو ہو سکے تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں معاف کر دیجیے گا. کہیں پہ بھی کسی بھی علماء نے ایسی کوشش نہیں کی کہ وہ ایک دوسرے کے مسلک کے اوپر کوئی الزام لگائیں یا ایک دوسرے کے مذاہب پہ کوئی ایسی بات کریں. بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں، اگر تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر کے سمجھا جائے تو میرے خیال سے کسی مسلمان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہ پائے. کچھ چیزیں آج بھی بہت ساری ہم نے ڈسکس کی جس میں بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے تھے، پاکستان سے بھی تھے، باہر سے بھی تھے، کچھ اور بھی ممالک ہیں جہاں سے لوگوں نے سوالات کیے، مختلف علاقوں سے کیے. ایک اور سوال آیا ہوا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے، آخری سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال لے لوں تاکہ اس کا بھی جواب آ جائے. سوال یہ تھا مفتی نوید عباسی صاحب، چونکہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، کہ ایک تو دیکھیں، ایک تو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے جب کوئی ہمارا اپنا دور چلا جاتا ہے، بیکاز ہوتا یہی ہے کہ رشتہ دار دور سے آنے ہوتے ہیں یا انتظامات ہونے ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو قبر میں ایک سلیب چھوڑ دی جاتی ہے، کچی چھوڑ دی جاتی ہے کہ اگر کسی کو بلایا کوئی آ رہا ہے تو ان کو شکل دکھا کے پھر وہ قبر کو پکا کیا جاتا ہے. تو کیا اس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ سب اس پہ یہ درست نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس پر تفصیلی بات کریں، چونکہ یہ زیادہ تر ان کے علاقے کا مسئلہ ہے، اوپر جو پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر ہوتا ہے. اس حوالے سے تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ نہیں، اگر سرد خانے کی میں بات کروں، میں جاتا ہوں اس طرف، بالکل جی جی سرد خانے میں رکھنا ٹھیک ہے. دیکھیں مناسب تو نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین کی فوری کوشش کی جائے، انتظار نہ کیا جائے. اتنا انتظار جس میں قبر کا اور دیگر جو امور ہیں اس کے کفن دفن کا وہ انتظام ہو، تو فوراً جنازہ پڑھ کے جو مسلمانوں کا اس پر حق ہے وہ اس کو قبر کے سپرد کر دیں. یہی ہونا چاہیے. زیادہ میت کو روکنا بھی مناسب نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی آئے گا، الا یہ کہ ولی ہے تو ولی کا معاملہ ذرا مختلف ہے کہ ولی کے لیے اگر کچھ دیر میت روکی جا سکتی ہے، ولی موجود نہیں ہے، وہ پھر شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میت نہیں منتقل کرنی. لیکن سفر میں انتقال ہو گیا تو وہ پھر اس کے احکام الگ ہیں، وہ ایک طویل جو ہے وہ سلسلہ ہے. لیکن اس حوالے سے ہماری گزارش یہی رہے گی کہ زیادہ تر سرد خانوں میں میت مہینہ پڑی رہتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں باہر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں سے میت آتی ہے، پھر یہاں 3-4 دن انتظار کروایا جاتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے اور درست نہیں ہے. علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفنانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں پر عذر ہو، وہ عذر عرفی بھی ہو
شرعی بھی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں بعض اوقات شرعی عذر پیش آتا ہے جس کی وجہ سے میڈیکل کے مسائل ہیں، رشتہ داروں کے مسائل ہیں، قریبی ترین ان کے وارثوں کے بچوں کے مسائل ہیں، وہ جلدی پہنچ نہیں سکتے، اس طرح کے مسائل. بعض اوقات عرفی مسائل پیش آتے ہیں. مثلا ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس شخصیت کا انتقال ہو رہا ہے تو ہو گیا، تو اب اس کے جتنے بھی ماننے والے سب نے وہاں پر جمع ہونا اور ان کو آنے میں ٹائم لگ رہا ہے، اور تجہیز و تکفین اور باقی چیزوں میں ٹائم لگ رہا ہے، انتظامات میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ عرفی مسائل ہیں. اگر اس طرح کے مسائل میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنا آپ ٹائم لیں، لیکن اس سے زیادہ تاخیر نہ کریں. اب یہی صورتحال جب ایسی کوئی صورت بنے گی تو ظاہر ہے یا سرد خانے میں ان کو رکھا جائے گا، ایسی جگہ رکھا جائے گا جہاں پر لاش کی نمبر 1 بے حرمتی نہ ہو، خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اگر فرض کریں اس تاخیر کی وجہ سے لاش خراب ہو جائے اور بدبو آ جائے تو پھر یہ خود اپنی جگہ ایک جرم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ کائنات میں میرے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے محترم ترین شخصیات جو ہے وہ ان میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. تو ان کی معاملہ فوراً کیا گیا ہے. میرے خیال سے شہیدی صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، میرے خیال سے کہ آپ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تشہیر کریں پورے ملک میں، اور ملک کے باہر کے جی پرسوں جنازہ ہوگا اور لوگ فلائٹ لے کے پہنچ رہے ہوں اور بڑا جنازہ بڑا ہجوم ہو، یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ شریعت میں بہرحال اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی میں اس میں ماشاءاللہ مفتی نویس صاحب نے بھی باتیں کر دی ہیں، میں اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک اپنا پوری بات تاکہ ظاہر ہے جب کوئی کلپنگ ہوتی ہے تو پوری بات تاکہ چلی جائے. ضرورت کے تحت آپ میت کو سرد خانے میں رکھ سکتے ہیں. بعض علاقے اتنی گرمی ہے، بیمار ایک آدمی ایسی بیماری میں ہے کہ جتنی دیر میں یہاں آپ کو پتہ ہے قبرستانوں میں قبریں تیار ہونے پر کئی گھنٹے صرف ہوتے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یار اگر یہاں قبرستان میں قبر تیار ہوتے اتنا ٹائم گزرے گا کہ جس میں یہ میت کے مسائل ہو سکتے ہیں، ڈیفارم ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ اتنی دیر سہولت موجود ہے. ہم اس کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گے کہ یار اس وقت نہیں ہوا تھا، وہی اس وقت سہولت ہی نہیں تھی. اب ایک سہولت موجود ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میت کا اس بندے کا انتقال ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو گھر والے اس میت کو وہاں سے لاتے ہی نہیں ہیں، وہیں سے وہ میت سردخانے میں لے جاتی ہے. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ یار اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ میت کو گھر لائیں پھر وہاں سے لے کے جائیں اور اس میں اس کی اذیت ہو، تو یہ تو درست نہیں ہے. دوسری صورت یہ رہ گئی کہ جس میں میت کے لیے جو ابھی بات یہاں پر چل رہی ہے کہ خام خواہ میت کو لیٹ کرنا. بہرحال اللہ اور اس کے رسول کا حکم، یعنی رسول اللہ کا حکم تو واضح ہے کہ حضور نے فرمایا، اور ایک نہیں ہے، اس کے اوپر تقریباً 7-8 حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے سختی سے فرمایا کہ تم میت کو تاخیر نہ کرو. اس میں جب قبر تیار ہو جائے تو اس کو تم فوراً قبر کے حوالے کرو. ٹھیک ہے. کیوں؟ ریزن بتائی. اگر یہ نیک ہے تو جلد اپنی منزل پہ پہنچ جائے، اور اگر یہ بد ہے تو اس کی نوست تم سے جلد ختم ہو جائے، لہذا اس کو فوراً دفناؤ. ایک نہیں ہے، میں نے عرض کیا 7 حدیثیں، بخاری اور مسلم میں یہ واضح طور پر حکم ہے اور موجود ہے. لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا رات کو وہ حضور کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے. یعنی اگر کسی جگہ وصال ہو گیا تو صاحب ہوتے تھے مدینہ شریف کے ساتھ مضافات ہیں، تو راتوں رات قبر تیار ہو گئی وہ راتوں رات دفنا دیتے تھے. اور وہ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بھائی ہم رک جائیں، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ سرکار کا جو آستانہ عالی ہے وہ اپنے مصروف ہوں گے، تو اب تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آ کر وہ جگائیں. تو اس لیے پھر اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جایا کرے مجھے اطلاع کیا کرو، کیونکہ ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ، یہ قبریں اندھیروں سے بھرے ہوئے گڑھیں، تو جب میں آ جاتا ہوں نا تو اس کے لیے قبر منور ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. تو اب جب حضور کے صحابہ نے یہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب اس سے ہمارے لیے بڑا کوئی نمونہ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جو اصل اور عام ترین ہمارے معاشرے میں خرابی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خرابی یہ ہے کہ یہاں پر جنازہ بھی ہو گیا، پہلے تو بہت لمبا ٹائم رکھ دیتے ہیں جنازے کا، پھر جنازہ بھی ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد قبر میں بھی مردے کو اتار دیا. اور یہ میں معذرت سے کہوں گا کہ یہ ہمارے ہزارہ میں کشمیر میں یہ بہت زیادہ ہے. بلکہ ابھی یہ 6 دن پہلے کا ایک کسی طرح کا کیس ہوا،
تو وہ جناب 8-8 گھنٹے اوپر وہ سلیب اس کی ایک پڑی چھوڑ دیتے ہیں، باقی قبر بند ہے. جی کیا ہے جی، اس کا بھائی آئے گا، بیٹا آئے گا، رشتہ دار آئے گا، وہ سعودیہ سے آ رہا ہے، وہ زیارت کرے گا تو دفنائے گا. او بھائی وہ جو 2 سال پہلے بغیر زیارت کے والدہ کے رہا ہے، تو اب کون سی قیامت آ جانی ہے کہ اس نے جنازے کی زیارت کرنی ہے؟ تو تب ہے اس کو سرد پھر خانے میں اس رکھا کا- جا سکتا ہے جنازے میں. دیکھیں اب یہ شرعی دلیل، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جب اس کے اعزا قارب سارے موجود ہیں، اس کا جنازہ ہو گیا ہے، پھر یہ ناجائز ہے کہ اس کے لیے یہ قبر پڑی جنازہ رکھنا. ہو گیا ہے، جنازہ اگر نہیں ہوا دیکھیں تو نا پھر تو قبر میں ہم تو وہ ہاں، قبر نہیں، میں یہ جنازہ ہو کے ہی ہوا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا، چونکہ حدیث کا جب واضح حکم ہے کہ آپ نے فوراً دفنانا ہے، تو اب ہمارے ہاں اگر ہم یوں اس چیز پہ عمل کریں تو ہمارے ہاں ایک فتنے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے. مثلاً اگر ہم اسی چیز پہ رہیں کہ بھئی قبر جیسے تیار ہو تو آپ اٹھاؤ اور لے جاؤ، اور وقت کا تعین نہ کریں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے 5 بجے کا جنازہ ہے، قبر تیار ہو گئی 3 بجے، اب یہ 2 گھنٹے تو ویٹ کر رہے ہیں. شرعی نقطہ نظر سے تو اتنا ویٹ بھی بھائی حکم تو سب کے لیے برابر ہے. تو اب حالانکہ ہم نے تو جنازہ 5 بجے ہی پڑھنا ہے. ہمارے اساتذہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو قبر تیار کرنے والے ہیں وہ اس انداز سے قبر کو تیار کریں، آہستہ آہستہ، یعنی اگر جلدی بھی تیار ہو گئی ہے تو وہ اس طرح کریں کہ 2-4 اینٹیں اس کی چھوڑ دیں، تاکہ قریب جب ٹائم جنازے کی آ جائے تو اس وقت وہ جو آخری اس کو کر دیں، تاکہ شرعاً اس چیز سے بھی وہ بچ جائیں، تاکہ یہ جو حکم ہے کہ فوراً قبر تیار ہو تو تم کرو. میں اس میں اہم ترین بات فتنہ ہے. یعنی فتنہ کیا ہے؟ آپ نے اگر فوراً کر دیا جنازہ، بھائی کہے گا اچھا میرے آنے کا تو نے انتظار نہیں کیا، رشتہ دار کہیں گے سارے. تو اگر تو ایسا اندیشہ فتنہ ہے تو اس کے لیے اتنا وقت کہ جس میں یار کم از کم اس فتنے سے ہم بچیں، انتظار ہو سکتا ہے. لیکن مفتی صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کم از کم 3 دن یہ جنازے رکھنا اور نہیں تو مہینہ کہہ رہے ہیں، وہ مہینہ تو بہت زیادہ نہیں، ہے. مہینہ ہوتا ہے وہ باہر سے آنے والا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر انتقال شام میں ہوا ہے تو اوبویسلی رات میں آپ نہیں دفنا پا رہے ہوتے، تو اگلے دن ظہر اثر کے بیچ میں وقت رکھا جاتا ہے. نہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے نا، باہر اگر میت ہو گئی ہے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے فیونرل کے حوالے یا اس کے فلائٹ کے حوالے سے بڑے مسائل، بڑے وہ مسائل، 5-5 10 دن گزر جاتے ہیں وہاں، پھر ادھر آتا ہے، پھر ادھر بھی آگے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو خیر اچھی طرح پتہ ہے. تو اس طرح وہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس ابھی. عمیر بھائی اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ بعض اوقات کوئی ایسی شرعی یا قانونی نوعیت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جیسے اللہ نہ کرے کسی کا قتل ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے یا قانونی نوعیت کی ضروریات کے پیش نظر اس کی لاش کو اگر رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی مذاقے کی بات. ٹھیک ہے. اچھا فیصل بھائی، اس میں بڑی ضروری بات، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میت قبر میں جو ہے نا وہ دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قبر کھولو، پولیس جائے، ڈاکٹر جائیں، پھر اس کا چیر پھاڑ کریں. یہ میرے خیال میں درست عمل نہیں ہے، اور اس پر ہمارے پاس شرعاً اگر اس میں قانونی نوعیت کی کوئی بات ہے، کسی کے قاتل مقتول ہونے کا پتہ لگانا ہے، تو قبر میں بعد میں بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. آج کے لیے تو میں اجازت چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کل ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اگر نہ ہوئی تو کوشش تو یہی ہے کہ اگلے سال پھر ہوگی، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو. تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، اور اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں انشاءاللہ. سو خوش ہیں، مسکراتے رہیں، اور کوشش کریں کہ کسی دوسرے کو آپ سے کوئی پریشانی نہ ہو. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ ہستیاں جن کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں لفظ ڈھونڈنے پڑتے، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مثالی خاتون. اس خاتون کا کیا ذکر کیا جائے جن کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہو. اس خاتون کا کیا ذکر کیا جائے جن کے داماد علی مرتضیٰ ہوں. اس خاتون کا کیا ذکر کیا جائے کہ جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عشق رسول میں سب کچھ فدا کر دیا. آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، معاذ اللہ، پیجز بن رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن جو صاحب ایمان ہیں ان کو درد ہو رہا ہے، جن کے ایمان زندہ ہیں ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کے کلیجے پر چھریاں چل رہی ہیں. لیکن جن کا ایمان نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، تو اظہار رائے ہے. استغفر اللہ. میں کلر ٹی وی کیوں دوں بھائی؟ میں تو نہیں دے رہا.
دینی پڑے گی سر. نہیں کیوں دینی پڑے گی بھائی؟ میں دیکھوں گا کلر ٹیلی ویژن. میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا بھائی. سر ہماری تو جل گئی. آپ کی ٹی وی جل گئی ہے, ہماری ویسے ہی جلی پڑی ہوئی یہاں پہ. ہم سے جلے پڑے ہوئے لوگ بھائی, ہم سے جل گئے ہیں کیونکہ بول پہنچ گئے اوپر تو سب جل گئے. بڑا مسئلہ ہوا ہے. ہمیں اصل میں کاغذ پہ لگے ہوئے شعر اور زندہ شعر دونوں نے پریشان کیا ہوا ہے. ایک تو کاغذ پہ جو ٹھپا لگا تھا اس شعر سے بھی پریشان ہے, اور جو عابد شیر علی ہیں جو شعر ہیں انہیں بھی پریشان کیا ہے بجلی کے مسائل میں. بس میں کہتی ہوں یہ شعر کو ایک انسلٹ ہوتی ہے نا کہ تو تیر چلائیں نا آپ لوگ. تیر تو اب چل چکا ہے, بس راستے میں لگ جائے گا بہت جلدی. اجنبی کے والد سے ہماری ٹیم کا رابطہ ہو گیا ہے, اور میں اللہ کے حضور سر جھکاتے ہوئے بہت عاجزی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اجنبی اب اجنبی نہیں رہا. اجنبی کے والد محمد الیاس اور چچا ارشد خان تشریف لائیں. پوچھیں گے غریبوں کے آنسو, مفلس کی کفالت بھی ہوگی. ہونٹوں پہ بکھیرے گا مسکان سزا رمضان میں بول. عامر لیاقت حسین کوئی نامناسب رمضان کے تقدس کے حوالے سے بڑا شور تھا. آج کیوں سوشل میڈیا خاموش ہے ان لوگوں کے لیے جو وہی سب کچھ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے چڑ نہیں تھی, عامر لیاقت سے چڑ تھی. بہت بہت شکریہ. میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسی ہستیاں, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور جب آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے پھر زمانے کا کوئی غم نہیں ہے کہ نہ آپ مجھے جانے دیجیے گا اور نہ مجھے تنہا چھوڑیے گا. پورا سال انتظار تھا مجھے. اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.